برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. اور فرشتوں کی یہی تسبیح ہے، فرشتوں کی یہی تسبیح ہے. فرشتے ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ جن کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کو بھی پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کو پاک سمجھتے ہیں، ان سے کوئی گناہ جن سرزد نہیں ہوتا، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دنوں میں نہ صحیح کم از کم رمضان المبارک کے اندر تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں نہ کریں. رمضان المبارک میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا ہے. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا جو مہینہ ہے. ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کے اندر جو اضافہ کر دینا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم پر کچھ عبادتیں مزید لازم فرما دی، روزے ہم پر جو فرض کر دیے، تراویح کی نماز ہمارے لیے سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو عبادت کرتے تھے، 11 مہینے جو عبادت کرتے تھے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک مہینہ ہوگا، اور رمضان کے مہینے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر جو غلط باتیں داخل ہو گئی ہیں وہ نکل جائیں گی. آج دنیا میں اس قدر خرافات جو شامل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے میرے محترم بچانا چاہیں تو بچ بھی نہیں سکتے. آپ یہاں سے جو گھر جائیں گے، نہ جانے کتنی غلط باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی. آپ کو نگاہوں کو نیچا جو ہے رکھنا ہوگا. پہلے زمانے میں اتنی پریشانی نہیں تھی، اس زمانے میں بہت پریشانی ہو گئی ہے. جگہ جگہ جو یعنی غلط کام آپ کے سامنے جو آئیں گے، آپ اپنے آپ کو کہاں تک جو بچائیں گے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی جو کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار جو فرماتے تھے. تو گناہوں سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا نام ہے استغفار. تو ہمیں استغفار زیادہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بخشش جو زیادہ طلب کرنی چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، ملک و ملت کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشانی میں ہے. کوئی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی غیروں کی طرف سے جو پریشانی کے اندر جو مبتلا ہے. غیروں کی طرف سے تو تمام مسلمان پریشان ہیں ہی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. جس وقت ابھی آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. خاص طور پر افطار کے وقت آپ دعا کریں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور جو قبول فرمائیں گے. روزے دار کی دعا تو قبول کی جاتی ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ روزے دار جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو قبول فرماتے ہیں. اور اسی طریقے پر افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو قبول فرماتے ہیں افطار کے وقت. لیکن عام طور پر لوگ افطار کے وقت دعا نہیں مانگتے ہیں، افطار سے پہلے مانگتے ہیں. افطار کا وقت جب مغرب کا وقت ہو جاتا تو افطار کا وقت ہوتا ہے. آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی آپ 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے دعا مانگ لیجیے. ویسے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور وقت کے اندر بھی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتے ہیں. لیکن مقبولیت کی جو خاص گھڑی ہے وہ کون سا؟ افطار کا وقت. جب اعلان کر دیا گیا کہ آپ افطار جو کیجیے، اس وقت آپ مختصر سے یہ دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ، آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس کا نام لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو جو شفا دے دیجئے، میری بیوی کو جو شفا دے دیجئے. یا آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس کی جو دعا مانگیے، کم از کم 3 مرتبہ یہ جملہ اپنی زبان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے پورا کام کو پورا فرما دیجئے، میرے پورا حاجت کو پورا فرما دیجئے. پھر افطار کر لیجئے. اس میں آدھا منٹ 1 منٹ جو ہے لگے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں نہیں فرماتے ہیں. تو یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ دعاؤں کا جو مہینہ ہے. تو ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اپنے اوقات کو عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں جو لگاؤ، اپنے آپ کو نماز روزے کے اندر جو مشغول جو رکھو. تو انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ ہوگا. یہ مہینہ آپ کے گناہوں کو بالکل جلا دے گا، آپ کے گناہوں کو جو ختم جو کر دے گا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات اور بھی یاد رکھو، مبارک گھڑیوں میں اور مبارک جگہ کے اندر جب گناہ کیا جاتا ہے تو وہ گناہ بھی سنگین ہو جاتا ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے مسجد سے باہر، غلط کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، سبھی کہیں گے غلط، اور ایک شخص مسجد کے اندر آ کر کے جو جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی سنگینی بڑھ جائے نہیں بڑھ جائے گی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بھی یاد رکھو کہ اور دنوں کے اندر آپ گناہ کرو گے تو گناہ کم ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کرو گے تو اس کی سنگینی جو بڑھ جائے گی. تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جو بچاؤ، اپنے پڑوس کو بھی بچاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی بچاؤ، اپنے بہنوں کو بھی جو بچاؤ.
اسلام جو مذہب ہے وہ تو اشاعت والا مذہب ہے، نشر و اشاعت والا ہے. جو کام ہم کریں گے دوسروں کو بھی اس کی جو تلقین جن کریں گے. جہاں تک ہمارا بس جن چلتا ہے، اپنے گھر میں تو ہمارا بس جن چلتا ہی ہے، اسی لیے گھر والوں کو بھی اس کی جو تلقین کریں گے. بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو خوب تو نماز پڑھتے ہیں، نماز روزہ بھی جو رکھتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کبھی نہ نماز کا حکم دیتے ہیں نہ روزے کی تلقین جن فرماتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ اپنے لیے ایک چیز پسند کرتے ہو تو گھر والوں کو اس سے کیوں محروم رکھتے ہو؟ مومن کامل تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو جب آپ اپنے لیے نماز کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے عبادت کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے روزے کو پسند کرتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرنی چاہیے، نہیں کہ پسند کرنی چاہیے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں دوسروں کی خیر خواہی بھی کرنی ہے، دوسروں کی غمخواری بھی جو کرنی ہے، یعنی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے اور دوسرے صدقات و خیرات کے کام بھی جو کرنے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب جو بڑھ جاتا ہے. نوافل کا ثواب تو فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کے برابر، اور فرائض کا جو ثواب ہوتا ہے 70 گنا جو بڑھ جاتا ہے. اس لیے جو بھی فرض ادا کرو وہ پورے اہتمام کے ساتھ جو ادا کرو، اور نوافل کی طرف قدم جو بڑھاؤ، نوافل کی جو کثرت کرو. انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ بنے گا اور آپ گناہوں سے پاک صاف جو وہ ہو جائیں گے. تو ایک طریقہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا رکھ رکھا ہے، دوسرا طریقہ یہ روزوں کا جو رکھ رکھا ہے، دو طریقے جو رکھ رکھے ہیں عام انسانوں کے لیے، اور تیسرا طریقہ جو انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کے تزکیے کی اللہ نے رکھ رکھا ہے، وہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ عشاء کے بعد، تراویح کی نماز کے بعد اس مسجد کے اندر تفسیر بھی جو وہ ہوگی. تو اس تفسیر کے اندر بھی جو شرکت کی جو کوشش جو کرنی ہے. انسان قرآن کریم کو پورا کا پورا نہ سمجھ سکے تو کچھ جو سمجھ لے. قرآن کریم میں جو مضامین ہیں وہی مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز سے جو پیش کیا گیا ہے. اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو بنا لیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی جو کامیاب. قرآن کریم ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز میں جو پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے پر سمجھ لیں اور اس کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو بنا لیں. تو اس لیے ہمیشہ تراویح کے بعد قرآن کریم کی آپ کے سامنے تفسیر پیش کی جائے گی، اور عصر کے بعد درس حدیث جو وہ ہوگا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو عصر کے بعد درس حدیث میں بھی یہ شریک جو ہو جائے، نہیں تو کم از کم تراویح کے بعد جو درس قرآن جو وہ ہوگا، قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس میں شرکت کی جو کوشش کیجیے. لیکن اس ارادے کے ساتھ آپ کوشش کیجیے کہ ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے. بہت سے حضرات بہت سی بڑی بڑی باتیں جو سنتے ہیں اور بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عمل کرنے کی کبھی نیت نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی زندگیوں میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے. ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا تھا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نصیحت کر دی، بس وہی پوری زندگی اس پر عمل کرتا تھا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا تھا. اور ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھنے کی حد تک ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارا کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی جو ہمیں ارادہ کرنا ہے. سب حضرات تشریف رکھیں، 5-10 منٹ ہیں، ہم دعا کر لیں، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سن کر کے جم جائیں گے. دعا کے کچھ آداب ہیں، اگر آپ اس طریقے پر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ تو ہم تو دعا مانگ رہے ہیں انہی آداب کا جو خیال کرتے ہوئے، لیکن آپ جب پرائیویٹ طریقے پر جو دعا مانگیں گے تو ان آداب کا جو خیال کرنا چاہیے. ان آداب کا خیال کرو گے تو آپ کی دعا ضرور جو قبول ہوگی. دعا کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ کی خوبیاں بیان کریں گے. جتنی بھی خوبیاں جو ہے بیان کر سکتے ہو اللہ کی خوبیاں بیان کیجیے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجیے. اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ اگرچہ ہم اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دعا ہے. میت کے لیے جو دعا ہے اس میں دعا کا مسنون طریقہ رکھا گیا ہے.
جب آپ سب سے پہلے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی تک ثنا پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں جو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس میں تذکرہ ہے. تو پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر دوسری تکبیر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ درود شریف جو پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما دے، مردوں کی بھی مغفرت فرما دے، چھوٹوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اور مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں. تو دعا کا مسنون طریقہ اس نماز کے اندر جو رکھا گیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پر درود شریف، اور پھر اس کے بعد دعا. اور یہی طریقہ نماز کے آخر میں بھی رکھا گیا ہے. نماز کے آخر میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور درود، السلام علیکہ ایھا النبی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور درود شریف، اور درود شریف کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی. تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنے لیے دعا مانگی جائے. یہ تو ضروری. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں تو آپ کا دل ادھر متوجہ ہونا چاہیے. صرف زبان سے نہ مانگیں بلکہ دل سے مانگیں. آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، اور آپ کا دل جو ادھر ادھر گم رہا ہے، تو اس سے بخشش جو نہیں ہونے کی، بخشش آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا مانگے، دل سے جو دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، تب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. زبان سے تو انسان کچھ بھی جو کہتا رہے، جب تک اس کا دل متوجہ نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. حدیث پاک میں ہے کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو دعا مانگے دل سے مانگے، صرف زبان سے دعا نہ مانگے. ان باتوں کا خیال رکھ کر کے ہمیں جو ہے دعا مانگنی ہے، ابھی بھی اور بعد میں بھی. جب ہم تنہائی میں دعا مانگے اس وقت بھی اس کا جو خیال جو ہے رکھیں. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے جو چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما اور بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرما. یا اللہ
تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو صاف ستھرا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ نصرت فرما۔ دشمنوں کے مقابلے میں یا اللہ مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو راہ ہدایت پر گامزن فرما دے۔ یا اللہ صراط مستقیم پر ہمیں گامزن کر دے۔ یا اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم کو ہمیں سمجھا دے۔ یا اللہ سیدھا راستہ ہمیں سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا لے، ہمارے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بھی آفتوں سے بچا لے، ہمارے گھر والوں کو بھی آفتوں سے بچا لے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے جن بچا لے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن پریشان حالوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن حاجت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم میں جو حاجت مند ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، ان کو شفائے کلیہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو شفائے کلیہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جسمانی بیماری سے بھی ہمیں شفا عطا فرما اور روحانی بیماری سے بھی ہمیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عمل کو درست فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح کر دے، ہمارے عمل کو جو درست کر لے۔ یا اللہ ہمارے عقیدے کو جو صحیح کر دے اور ہمارے عمل کو درست فرما دے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ مہینے کے روزے ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی آسان فرما دے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی رمضان کے روزے آسان کر دے۔ یا اللہ رمضان کی عبادتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے عبادتوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی فکر کو جو ہے نکال دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی فکر کو نکال دے اور آخرت کی فکر کو داخل کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی فکر کو نکال کر آخرت کی فکروں کو جو شامل کر دے۔ یا اللہ آخرت کی طرف ہمیں دوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنت کے طرف دوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور ہماری فیملی کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے فرما اور جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما اور مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بھلائیاں طلب کی ہیں اللہ وہ تمام بھلائیاں ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو آفتوں سے بچا لے۔ یا اللہ جن قرض خواہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت